بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ میں بنا رہا ہوں مسلم لا کے ٹاپک اسلامک بینکنگ پر بنا رہا ہوں۔ تو میں تھوڑا سا آغاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اسلامک بینکنگ کو کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا فائنانس موڈ چاہیے جو کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ جو ہے وہ یا اسلامک لا کے مطابق وہ جائز ہو۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے ایک جو ہے وہ اسلامک فائنانس موڈ بتایا جس کو ہم مضاربہ کہتے ہیں، وہ میری ایک ویڈیو میں آ چکا ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ مشارکہ ہے۔ تو یہ اسلامک فائنانس آف موڈ کا دوسرا طریقہ ہے جس کو جو ہے ہماری اسلامک فقہ نے جائز قرار دیا ہے، اسلامک جورسپروڈنس نے یا اسلامک لیگل اتھارٹی نے اس کو جائز قرار دیا ہے، جس کی مدد سے جو ہے ہم اپنی اسلامک بینکنگ کو رن کر سکتے ہیں جو کہ ربا فری ہے۔ اب اس کے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ مشارکہ کا مطلب کیا ہے۔ مشارکہ کو ہم شرکت بھی کہتے ہیں یا آپ نے لفظ سنا ہوگا شراکت داری۔ اب شرکت کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی پارٹنرشپس، یعنی دو لوگ آپس میں جو مل کر کام کریں اس کو کہتے ہیں مشارکہ یا پارٹنرشپس۔ اور یہ اسلامک موڈ آف فائنانس کا بیسکس جو ہے یا سبسٹینٹیو پارٹس ہیں، جس میں ایک مضاربہ تھا، دوسرا مشارکہ ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک جیسا سرمایہ یا کم اور زیادہ سرمایہ جو ہے وہ کسی پروجیکٹس پر یا کمرشل پروجیکٹس پر لگاتے ہیں، اس کو مشارکہ کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں جی۔ مشارکہ یا شرکت میننگ پارٹنرشپ از این اسلامک موڈ آف فائنانس ان وچ کیپٹل از پرووائڈیڈ بائی ٹو اور مور پارٹنرز فار پروجیکٹ ڈیولپمنٹس۔ اب اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ بینکنگ میں کیسے یوز ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ فائنانس پرووائڈ کرتا ہے کسی پروجیکٹ کے لیے، وہ ایکول بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نفع اور نقصان کی بنیاد پر، اور نہ کہ جو ہے وہ انٹرسٹ، فکس انٹرسٹ لون کی بنیاد پر، جو کہ ہماری کنونشنل بینکنگ ہے ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ قرضے سے ہے، وہ قرض سے کماتے ہیں جو کہ فکس لون دیتے ہیں، جبکہ اس میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بینک بھی جو ہے وہ پیسہ پرووائڈ کرے گا لیکن نفع اور نقصان کی صورت میں فکس لون نہیں پرووائڈ کرے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ جو کہ فکس لون جو ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے خلاف ہو، وہ ربا میں آتا ہے، یوجری میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسلامک بینکنگ میں اس طرح جائز ہے۔ اس کو کامن لائف میں ہم کس طرح لے سکتے ہیں؟ کامن لائف میں ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں، کوئی بھی دو لوگ جو ہے وہ کسی بھی کام میں جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس سے نفع نقصان کماتے ہیں۔ اب اس میں رسپانسبلٹیز دیکھتے ہیں، کانٹریکٹنگ پارٹی کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں۔ پروفٹس جو ہے وہ جو شیئر کیا جاتا ہے وہ پری ایگریڈ ریشو کے مطابق شیئر کیا جاتا ہے، یعنی پہلے ہی بات چیت طے کر کے جو بھی منافع ہوتا ہے آپ اس کے مطابق جو ہے وہ لے سکتے ہو۔ لیکن اس میں جو نقصان ہے اسلامی شریعت کے مطابق وہ جو ہے جس کو ہماری جورسپروڈنس نے، الفقہ کی کتابوں نے جو ہے وہ الہدایہ اور البدایہ کی جو کہ ہماری فقہ کی کتابیں ہیں، انہوں نے اس کو اس طرح جائز کیا ہے جو نقصان ہوگا وہ آپ نے جتنا پیسہ لگایا اس کے تناسب سے ہوگا۔ نفع جو ہے وہ پیسے کے تناسب سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ اپنی جو ہے وہ کاروباری کا اتفاق کر لیں کسی چیز کے اوپر۔ اچھا جی، لاس کا بھی میں نے بتایا آپ کو، پروفٹ کا بھی بتایا۔ اور جو فائنانس ایکویٹی ہے جو اس میں جو ہے وہ فائنانس کی بیک بون ہے، یہ اس کی پروجیکٹس کی بیک بون ہوتی ہے، یعنی برابری کا جو سرمایہ ہے وہ اس کی بیک بون کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب مشارکہ کا کیپٹل دیکھتے ہیں۔ اب اس کا کیپٹل کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کیش کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور ٹینجیبل ایسٹس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ ڈیٹ کی صورت میں نہیں رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ جناب آپ قرضہ لے کر اور اس میں رکھ دیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو آتا ہے کہ گارنٹی کس چیز کی اس میں ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی پارٹی اس چیز کی گارنٹی نہیں پرووائڈ کر سکتی کہ وہ مستقبل میں اتنا پیسہ یا اتنا پروفٹ کمائیں گے۔ اگر اس چیز کی گارنٹی مہیا ہو جائے تو یہ انٹرسٹ میں آتا ہے، کیونکہ بینکنگ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں، اتنا لون دیا ادھر سے اتنا آئے گا، اس کو اتنا نہیں، ادھر سے اتنا آئے گا۔ اس میں جو ہے وہ رسک جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ کنونشنل بینکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ رسک ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے دوسرے کی طرف، اس میں جو ہے وہ رسک شیئرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے وہ ہم اسلامک پرنسپلز میں دیکھتے ہیں۔ اب اسلامک پرنسپلز کیا ہیں اس کے؟
اسلامک پرنسپلس کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پیسہ جو ہے وہ آپ سود کی صورت میں نہ خرچ کر دیں، یعنی کوئی آپ نے ایسا پروجیکٹ کیا جس میں آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو انٹرسٹ دے رہے ہیں، یہ وہ نہ ہو۔ دوسرا جو ہے یہ ایسی جگہ پر نہ خرچ کیا جائے جس سے اسلامی شریعت جو ہے وہ اس کو زد لگتی ہو، جیسے پروسٹیٹیوشنس میں نہ پیسہ خرچ کریں آپ گیمبلنگ میں نہ خرچ کریں، آپ جو ہے وہ اس میں نہ خرچ کریں، الکوہلس کے بزنس میں، آپ پورک کے بزنس میں نہ خرچ کریں، ایسی چیزوں میں نہ خرچ کریں، یہ اس کے اسلامک رولز ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اس کی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی دو ٹائپس ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرکت الملک، جوائنٹ اونرشپس، یعنی دونوں جو ہے وہ اس کے ان کی ملکیت ہوگی، جوائنٹ اونرشپس آف 2 اور more persons in a particular property، کسی پرٹیکولر پراپرٹی میں ان کی جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے۔ دوسری کہتے ہیں شرکت العقد، عقد کہتے ہیں معاہدے کو، جوائنٹ وینچرس، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پارٹنرشپس افیکٹڈ بائی میوچل کانٹریکٹس، اٹ کین آلسو بی ٹرانسلیٹڈ ایز اے جوائنٹ کمرشل انٹرپرائز، کسی بھی کاروبار میں جو ہے وہ مشترکہ کام، ٹھیک ہے جی، وہ ہوتا ہے، اس میں پراپرٹی ہو سکتی ہے، اس میں مشترکہ کام ہو سکتا ہے، یہ اس کی دو ٹائپس ہیں۔ اور جو ہے وہ آپ امیج دیکھ لیں اس کا جو ہے وہ، اس میں کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پیسے لگا رہا ہے، دوسرا بھی پیسے لگا رہا ہے، دونوں کیش انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن پروفٹ اور لاس اپنے اپنے حساب سے دونوں کو اوپر جا رہا ہے ان کا۔ تو اس میں پرنسپلس بھی ہو گئے ہیں، مشارکہ کی ٹائپس بھی ہو گئی ہیں، اس کی میں نے پرنسپلس بھی آپ کو بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے وہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مشارکہ اور مضاربہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی پیسہ پرووائڈ کرتی ہے، دوسرا جو ہے ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے، لیکن مشارکہ میں دونوں ہی لوگ جو ہے وہ پیسہ پرووائڈ کرتے ہیں اور دونوں جو ہے وہ نفع نقصان کی صورت میں اس کو برداشت کرتے ہیں، جبکہ جو ہے وہ مضاربہ میں جو ہے وہ نقصان صرف جو ہے وہ رب المال جو انویسٹر ہے وہ برداشت کرتا ہے، اس میں دونوں ہی برداشت کرتے ہیں، اس میں پرافٹ دونوں مضاربہ میں شیئر کرتے ہیں، اس میں پرافٹ دونوں شیئر کرتے ہیں، لیکن لاس اس میں جو ہے وہ مضاربہ برداشت کرتا ہے، مضاربہ میں لاس جو ہے رب المال برداشت کرتا ہے، جبکہ مشارکہ میں نقصان اور پرافٹ دونوں کا ایکول شیئر ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشنز کدھر ہیں۔ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ویری فلیکسیبل ہے، اٹ کین بی یوز ٹو فائنانس ڈومیسٹک میں، انڈسٹری میں، ڈومیسٹک گھریلو طور پہ بھی یوز کرتے ہیں، آپ انڈسٹری میں یوز کر سکتے ہیں، آپ ٹریڈ فائنینسنگ میں یوز کر سکتے ہیں، اٹ از آلسو یوزڈ ان بینکنگ، ٹھیک ہے جی، جو کہ بڑا مسئلہ ہے کہ بینک کو اسلامک طریقے سے کس طرح چلائے، اٹ از گڈ فار شارٹ ٹرم پیمنٹ فائنانسنگس۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اب ہم تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ اختتام پر جو ہے وہ حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، قرآنک ریفرنس اس کے اوپر کیا کہتا ہے۔ قرآنک ریفرنس ہے جی اس کے اوپر فَإِن قانون اکثر من ذالک فہم شرکاء فی ثلث، ٹھیک ہے جی، بٹ اف دے آر مور دین ٹو دے شیئرڈ اے تھرڈ، سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ایک اور آیت ہے، ٹھیک ہے جی، وَإِن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْلَغِ لَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، many partners can oppress are another's، ٹھیک ہے جی، except those who believe and true righteous and very few they are۔ ایک حدیث بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے، جو ہے وہ ابو ہریرہ نے بیان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے said کہ اللہ had said that I am the third of the partners، ٹھیک ہے جی، as long as any one of them betray the others، if he does betray the other I will withdraw from them۔ اس میں حدیث میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دو شخص جو ہے وہ اگر پارٹنرشپس کرتے ہیں تو اللہ نے کہا میں ان کے درمیان تیسرا ہوتا ہوں، اگر ایک دوسرے سے غداری کرتا ہے یا جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتا ہے تو میں ان سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نکال لیتا ہوں، یا میں اپنی رحمت وہاں سے نکال لیتا ہوں، یا شرکت نکال لیتا ہوں وہاں سے۔ تو اس کا جو ہے وہ یہ مطلب تھا۔ تو شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا، اللہ حافظ۔